جو چیز رمضان کے علاوہ دوسروں کی ہوتی ہے، رمضان میں ہم حاجی صاحبان دام بڑھا کے 500 تک لے کے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی راضی ہو جائے، کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے شیطان کو راضی کرتے ہیں اور رات کو گلی چوکوں میں دسترخوان سجا کے افطاری کروا کے ہم رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جس سے مخلوق ناراض ہو اس سے کبھی خالق راضی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کے اوپر جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہو کرو رمضان المبارک میں، اس لیے کہ جتنا خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رمضان المبارک میں اہل خانہ کے اوپر آپ جتنا خرچ کریں گے اس پیسے کی پوچھ گچھ جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بھی نیکیاں اور صدقہ شمار ہوگا۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس افطار کرانے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، یعنی اس کو فرض کا ثواب، اس کو افطار کروانے کا فرض کے برابر ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کی دی ہوئی کھجور سے روزہ افطار کر لیا تو جو افطار کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا اور جو افطار کر رہے اسے ثواب نہیں دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اپنا ثواب دے گا اور جتنا اسے ثواب دے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو عطا کرے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ یعنی یہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے جو طرح طرح کی ڈشیں تیار کرے پھر لوگوں کو کھانا جو ہے کھلائے اور روزہ افطار کروائے۔ جس نے ایک گھونٹ دودھ کا لوگوں کو پلایا، ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروایا، اللہ اسے بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا روزے دار کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ محبوب خدا کا فرمان۔ اور پھر احباب وقار سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا وہ تو ہے ایک کھجور سے افطار کروایا، اب جس نے پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، کوثر کا جام پلائے گا، اور وہ ایسا پانی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جو پیے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس سے جس نے رمضان المبارک میں روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس کی ایک شکل تو یہ کہ آپ اس کو گھر میں دعوت دیں، گھر میں دعوت دے کر اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس کوئی سامان لینے کے لیے آتا ہے، آٹا لینے کے لیے آتا ہے، سبزی لینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج میری طرف سے تمہارے گھر میں کھانا پک جائے۔ تو اللہ رب العزت جو اس نے کھانے کا سامان اسے دیا، جو اسے آٹا دیا، آپ کے ہاں مزدور لگا ہے، اسے آپ نے اجرت دینی ہے 800 روپے۔ جب رات کو آپ اجرت دیتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی 800 نہیں تجھے دے رہا، میں تجھے 1300 دے رہا ہوں، میں تجھے 1000 دے رہا ہوں، 200 500 میں تجھے اضافی دے رہا ہوں۔ اس کے ذریعے تو نے کھجوریں خریدنی ہے، تو نے کھانے کا راشن خریدنا ہے، اور آج تمہارے سارے گھر والوں کی جو افطاری ہے، جو کھانا ہے وہ میری طرف سے ہے۔ تو جتنے روزہ دار گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اللہ رب العزت بروز قیامت تمہیں محبوب خدا کے حوض کوثر سے کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے آپ گھر میں اہتمام کریں، آپ کسی مسکین کو کھانا لے کر دے دیتے ہیں، آپ راشن لے کر دے دیتے ہیں، وہ گھر میں پکائے، اللہ رب العزت آپ کو ثواب کیا عطا کرے گا؟ بروز قیامت حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی راضی ہو جائے، کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے شیطان کو راضی کرتے ہیں اور رات کو گلی چوکوں میں دسترخوان سجا کے افطاری کروا کے ہم رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز رمضان کے علاوہ 200 کی ہوتی ہے، رمضان میں ہم حاجی صاحبان دام بڑھا کے 500 تک لے کے جاتے ہیں اور پھر مسجد کی طرف ایسے دوڑتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ باجماعت نہ رہ جائے۔ مخلوق کے خدا کے اوپر ظلم
اور خود یہ گمان کرنا کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، جس سے مخلوق ناراض ہو اس سے کبھی خالق راضی ہو سکتا نہیں ہے۔ جس سے مخلوق ناراض ہو، جس نے اللہ کی مخلوق کو ناراض کیا، وہ اس گمان میں ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی ساری زندگی اس پہ چلتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق راضی ہو جاتی ہے، وہ دل سے دعائیں دیتی ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب مخلوق کے خدا کے اوپر احسان کریں، ریٹ بڑھائیں نہیں، جو ریٹ ہیں وہی رکھیں۔